محترم رکن، آئیے مل کے کریں آہوازاریاں۔ احتساب کے حوالے سے خصوصی عدالتوں کا ذکر کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ چیف جسٹس نے انہیں یہ رائے دی ہے خصوصی عدالتیں قائم کرنے کے بجائے موجودہ عام عدالتوں ہی کو یہ خصوصی کام بھی سونپا جائے، اور وہ خود اس امر کو یقینی بنائیں گے کہ ان میں غیر ضروری تاخیر نہ ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ کسی قسم کی خصوصی عدالت پر کسی نے اعتماد نہیں کیا۔ تقسیم ملک سے پہلے آنریری مجسٹریٹ اور بعض اسپیشل مجسٹریٹ وغیرہ کی عدالتیں خصوصی عدالتوں ہی کے زمرے میں آتی تھیں۔ آنریری مجسٹریٹ کا دائرہ اختیار، جنہیں لوگ عام طور پر اناڑی مجسٹریٹ کہتے تھے، 100-200 روپے کی مالیت یا گالم گلوچ جھینگا مچھلی کے مقدمات تک محدود ہوتا تھا۔ ان عدالتوں میں مقدمات کی پیروی بالعموم مختار کیا کرتے تھے جو وکیل سے کم تر درجے کے قانون دان ہوتے تھے۔ ایک ایسی عدالت کا لطیفہ بھی سن لیجئے۔ ماسیرا، جو اب ایک ضلع ہے، ان دنوں ایبٹ آباد کی ایک تحصیل ہوتا تھا۔ وہاں کسی شخص نے ایک مخالف پر آنریری مجسٹریٹ کی عدالت میں کوئی معمولی سا مقدمہ دائر کیا۔ مدعا علیہ کی جانب سے ایک مقامی مختار پیش ہوا، جبکہ مدعی پشاور سے ایک بیرسٹر کو لایا تھا۔ بیرسٹر نے قانونی حوالے دینے کے علاوہ مختلف ہائی کورٹوں کی نظیریں بھی پیش کیں۔ مختار نے اپنی باری میں کہا کہ حضور، یہ ساری باتیں غیر متعلق ہیں۔ انہوں نے الہ آباد، مدراس، بمبے، پٹنہ وغیرہ کے ہائی کورٹوں کے فیصلے سنائے۔ اب ہمیں وہاں کے لوگوں کے طرز رہائش کا تو علم نہیں ہے۔ ہم اپنے مزاج کے لوگ ہیں، وہ الگ مزاج کے لوگ ہیں۔ آپ تو بیرسٹر صاحب سے کہیے کہ ماسیرا یا ایبٹ آباد کی کوئی نظیر ہے تو پیش کریں۔ بیرسٹر صاحب نے کہا کہ جناب، ماسیرا اور ایبٹ آباد میں تو کوئی ہائی کورٹ نہیں ہے، وہاں کی عدالتوں کے فیصلے کیسے چھپ سکتے ہیں؟ آنریری مجسٹریٹ نے غصے سے کہا، ہمارے فیصلے کیوں نہیں چھپ سکتے؟ کیا ہم لوگ جاہل ہیں؟ جاؤ، تمہارا مقدمہ خارج۔ اسی قسم کے ایک اسپیشل مجسٹریٹ کا واقعہ مرحوم جسٹس کیانی نے اپنی ایک تقریر میں سنایا تھا۔ بحیثیت مجسٹریٹ ان کا اختیار 2 ماہ قید کی سزا تک محدود تھا۔ انہوں نے ایک ملزم کو 2 سال قید کی سزا دے دی۔ فیصلے کے خلاف اپیل ہوئی۔ انگریز جج نے ان سے کہا، نواب صاحب، آپ نے 2 سال کی سزا کیسے دے دی؟ آپ کو تو اختیار نہیں ہے۔ اسپیشل مجسٹریٹ نے کسی ندامت یا پریشانی کے بغیر کہا، حضور، میں تو آپ ہی کے دیے ہوئے اختیارات کو استعمال کرتا ہوں، ان میں کبھی کبھار کچھ کمی بیشی سے کیا فرق پڑتا ہے؟ بقول کیانی صاحب مرحوم یہ جواب بادشاہ را خوش آمد یعنی بادشاہ کو پسند آیا۔ اس نے لکھ کر یہ معاملہ نپٹا دیا کہ میں نے مجسٹریٹ سے بات کی ہے۔ فیصلہ تحریر کرتے ہوئے غلطی سے 2 ماہ کی جگہ 2 سال لکھ گئے۔ یوں تو ہماری عام عدالتوں کا ماحول بھی ہر قسم کی آلودگی کا شکار نظر آتا ہے۔ فوجداری عدالتوں کو دیکھیے تو وہاں تمام لوگ خود بھی پریشان ہوتے اور دوسروں کو بھی پریشان کرتے دکھائی دیں گے۔ وہاں گولیاں بھی چل رہی ہیں اور گالیاں بھی، یعنی سارا ماحول فوجداری والا ہوگا۔ دیوانی عدالتوں میں جائیے تو وہاں ججوں کے علاوہ تمام لوگوں کی اکثریت آپ کو دیوانی نظر آئے گی، لیکن خاص عدالتوں کا معاملہ تو کریلا نیم چڑھا والا ہے۔ وہاں عام عدالتوں کی عام خرابیاں اور خاص عدالتوں کی خاص خرابیاں مل کر نشے کو 2 آتشہ کر دیتی ہیں۔ ایک خاتون کی چتون اور ان کے شوہر کی ابرو کا اشارہ پاتے ہی قانون ساز اسمبلی کے ایک رکن کو پا بجولاں ایک خاص عدالت کے سامنے پیش کر دیا گیا کہ اس کے گھر سے بندوق برآمد ہوئی ہے۔ اس عدالت کا جج بطور خاص نوکری میں لیا گیا تھا۔ اس کا فریضہ اول تھا ملزم کو سزا دینا۔ چنانچہ اس نے ملزم کی نہ کوئی دلیل سنی نہ کوئی بات کہ یہ الزام غلط ہے، میں نے کوئی جرم نہیں کیا۔ خاص عدالت کے جج نے اس ساری صفائی کو رانا رنجیت سنگھ کی زبان میں یہ کہہ کر مسترد کر دیا، کیا میں زندگی بھر اس بات کا انتظار کروں کہ تم جرم کرو تو میں سزا دوں؟ آخر مجھے بطور اسپیشل جج اپنی نوکری بھی پکی کرنی ہے۔ چلو زیادہ نہ صحیح تو 7 سال قید بامشقت صحیح۔ خصوصی عدالتوں کے حوالے سے یاد آیا، ابھی چند دن پہلے حکومت نے متعلقہ قانون میں ترمیم کر کے
کارپوریشنوں کے ملازمین کو بھی سروسز ٹریبونل جو ایک خاص قسم کی عدالت ہے کہ دائرہ اختیار میں شامل کر دیا۔ اس مسودہ قانون پر بحث کے دوران پیپلز پارٹی کے ایک رکن نے بڑے جذباتی انداز میں اس بل کی مخالفت کی اور کہا کہ اس ترمیم سے کارپوریشنوں کے ملازمین فطری انصاف سے محروم ہو جائیں گے۔ اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ سرکاری ملازمین بھی، جن کے لیے آج سے تقریباً 25 سال پہلے یہ ٹریبونل قائم ہوا تھا، کبھی اس سے مطمئن نہیں رہے۔ ان کا بھی خیال یہی تھا کہ انہیں فطری انصاف سے محروم کر دیا گیا ہے۔ 100 سال کی برطانوی حکومت کے پورے عرصے میں اور پاکستان بننے کے بعد بھی 25 سال تک سرکاری ملازمین داد رسی کے لیے عام عدالتوں اور ہائی کورٹوں کے دروازے کھٹکھٹاتے تھے، جسے سروسز ٹریبونل قائم کر کے ختم کر دیا گیا۔ بہرحال اب اس محترم رکن سے یہ بات کون کہے گا، جناب آپ بالکل صحیح فرماتے ہیں، لیکن اتنا تو یاد رکھیے کہ ملازمین کے معاملے میں عام عدالتوں اور ہائی کورٹوں کا اختیار ختم کر کے سروس ٹریبونل بھی آپ ہی کے گرو یعنی جناب ذوالفقار علی بھٹو نے قائم کیا تھا۔ اس وقت بھی بہت سے لوگوں نے اس اقدام کی مخالفت کی تھی، لیکن اس وقت تو آپ کی پارٹی ہوا کے گھوڑے پر سوار تھی۔ آپ نے سرکاری ملازمین کے لیے جو تلوار، انتخابی نشان تیار کی تھی، آنے والے تو اب صرف اس کی دھار تیز کرتے جا رہے ہیں۔ میں ان کی مدافعت نہیں کر رہا ہوں، لیکن آپ سے پوچھتا ہوں کہ اب آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اب تو متعلقہ لوگوں کو رونے دیجئے، وہ روتے ہیں، روتے رہیں گے۔ جہاں تک ہمارا اور آپ کا معاملہ ہے تو ہم آپ سے یہی کہہ سکتے ہیں کہ اندلی مل کے کریں آہو زاریاں، تو ہائے گل پکار میں چلاؤں ہائے دل۔